ایک ذاکر وہ ایک مجلس میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو پاک بیبیوں نے جی اپنے بال کھول دیے اور اپنے دوپٹے اتار دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ان کی شان نہیں بلکہ ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ احباب کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس کا نام تھا ام خلاد، وَهِيَ مَنْقِبَةٌ تَسَأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ۔ ایک عورت جس کا نام ام خلاد تھا، وہ نقاب اوڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور اس لیے حاضر ہوئیں کہ وہ اپنے مقتول بیٹے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھیں۔ فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جئتی تسالین عن ابنک وانت منکبۃ۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ دیکھو آئیے سوال کرنے کے لیے ہے، اور یہ نقاب اوڑھے ہوئے آئی ہے، حالانکہ اس کا بیٹا جو ہے شہید ہو چکا ہے۔ تو اس عورت نے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا ان ارضع ابنی فلن ارضع حیائی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے الفاظ ہیں صحابیہ کے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھو اس کا بیٹا شہید ہو گیا اور یہ نقاب اوڑھ کے آئی ہے، تو وہ صحابیہ کہتی ہیں، ام خلاد کہتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا، میری حیا شہید نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا، فقال رسول اللہ ابنک لہ اجر شہیدین، فرمایا تیرے بیٹے کو اللہ نے 2 شہادتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عورت کے لیے سنگین حالات میں بھی پردہ لازم ہے۔ جب عام خواتین کے لیے عام یا سنگین حالات میں بھی پردہ لازم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار ہو، خاندان نبوت ہو، خاندان رسالت ہو، اور خاندان رسالت کی پاک باز بیویاں وہ اپنے سر جو ہیں وہ جناب ان سے دوپٹے اتار دیں اور اپنے بال کھول دیں، معاذ اللہ۔ یہ ان کی تعظیم نہیں بیان کی جا رہی بلکہ یہ ان کی توہین کی جا رہی ہے، اور یہ اہل بیت اطہار پر یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے کہ جی بیبیوں نے، پاک بیبیوں نے جی اپنے بال کھول دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ نہج البلاغہ جو ہے اس میں بھی آپ روایت دیکھیں، صفحہ نمبر 548 پہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ، اور یہ خطبات ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے۔ یہ دیکھیں جی، یہ نہج البلاغہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا صفحہ نمبر 548 پہ، یہاں پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جو الفاظ بیان فرمائے، جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، میں وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، انکا امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک ماء الشعون۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، ونہیت عن الجزع، اور ہمیں جزا فضا سے منع کیا گیا ہے، یہ پیٹنے ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر اس چیز کی ممانت نہ ہوتی، نوحہ اور ماتم کی، تو فرمایا لَأَنفَضْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّعُونِ، فرمایا میں اتنا روتا کہ میری آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیر۔
تو ادھر حضرت علی پاک تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں جزا فضا سے منع کیا گیا ہے، مگر نہ میں اتنا نالہ فریاد کرتا کہ میری آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ بی ابی انت و امی اذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک، عرض کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمیں اپنے پروردگار کے ہاں یاد رکھیے گا اور ہمیں اپنے دل میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق چلے، حضور اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ حضور کی شریعت کے خلاف جائیں، پاک بیویوں نے بال کھول دی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ ان کی توہین ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی مجالس میں جانے سے گریز کریں کہ جن میں تعظیم کی بجائے اہل بیت اطہار کی توہین کا معاملہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اب خود جو ہے اس کا نتیجہ نکالنا ہے کہ کون حق پر ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی آل نے اور جو مستورات اہل بیت اطہار تھیں انہوں نے جناب وہ اپنے سر کھول دی اور بال بکھیر دی اور دوپٹے اتار دیے، اب وہ حق پر ہیں یا جو جن کا یہ موقف ہے کہ اہل بیت اطہار کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جو یہ کہنے والے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی